السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ آج میرے بیان کا موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسینے کا کیا حال ہے حضور کا؟ پہلی بات تو یہ ہے دنیا کے اندر دھیان دینا، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں، جب ان کو پسینہ نکلتا تو بدبودار نکلتا، اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جھانگ سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جو جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے، اور کدھر بھی بہتا ہے کہاں کہاں بہتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، میرے نبی کی شان ہے۔ حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے ہوں۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اس لیے کسی نے یہ نہیں کہا حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشے میں بھر لیا، جس نے بھی کہا یہ کہا میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے لیا۔ اس سے پتہ چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلف زندگی میں کبھی نہیں بکھری، حضور علیہ السلام کی بھویں گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، منع کر دیا گیا نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اس لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر پایا، مگر نیچے دیکھتی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے جب بھی پیاسوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ، اب دھیان سے سنتے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پر قدم رکھتے تو پیر کا نشان پڑ جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درخت کو اشارہ کرے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پر پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں،
ہیں. جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو نابیناؤں کو بینا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو آسمانوں پر جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جبرائیل کے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. والنجم جس کا سفر سیانہ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو لامکاں پر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے, بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو سو جائے تو معراج منا لی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. پاگل اٹھ جہاں آ کر درست ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لڑتے ہوئے کو جو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں ہیں. ان ادب کرنے والا اس ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبرائیل سدرہ سے آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے, کبھی مریم آتی ہے, کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر بت اوندے منہ گر جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی ادمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو محمد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اسے شفا مل جاتی ہے اور 5 بکریوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ اس کے گورے چٹے چہرے کو کے صدقے میں بران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ایلیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد رسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. عرش کے پائے پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد رسول اللہ. جبرائیل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد رسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد رسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملی وہ محمد رسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد رسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد رسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھیں تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد رسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں. جو پاپیوں کو گناہ گاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے وہ محمد رسول اللہ. اب میں ان کی شان کیا بیان کروں, ان کی شان کیا بیان کروں.
ان کی مثل نہیں، ان کی مثال نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، جس کا سایہ نہیں اس کا سنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا سنی کہاں، جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ وہ برابری کوئی دعویٰ کر سکے، وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو کائنات حیرت میں دنگ رہ گئی، کائنات حیرت میں دنگ رہ گئی۔ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ تاجداروں کا تاجدار، یہ آقاؤں کا آقا، یہ داتاؤں کا داتا۔ ہاں ہاں، جبرائیل یہی مانگے، میکائیل یہی دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے، جس کو جو ملا ہے یہی سے ملتا ہے، تقدیر یہی سنورتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سنورتی ہے۔ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جس کی چوکھٹ کی شان یہ ہے، بڑے سے بڑے جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کے، صحابہ جہاں سوالی بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کونوں مکہ جس کے دروازے کے دریوزہ گر ہیں، وہ محمد رسول اللہ۔ کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس کو کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، اس کو کیا نام دیں، کیا اس کو خدا مانے؟ اللہ اکبر۔ کیا اس کو رب مانے؟ اتنا بڑا ہے یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ، کیونکہ اب ان جیسا کوئی دکھتا نہیں، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ بلال نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جو سب سے بڑا تھا اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تب ہمیں پتہ چلا ان جیسا تو کوئی تھا نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے۔ تب انسان کو پتہ چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ کی شان کا عالم یہ ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ